فرمایا سب کچھ کرنا مگر یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا، یہ 3 گناہ تمہیں جیتے جی مار دیں گے۔ تم سانسیں تو لیتے رہو گے مگر سکون نہیں پاؤ گے، چہرے پر ہنسی تو ہوگی مگر تمہارا دل قبر سے بھی زیادہ تاریک ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سونیا جلدی بتائیے نا وہ کون سے 3 گناہ ہیں؟ فرمایا پہلا گناہ ماں باپ کی نافرمانی۔ فرمایا جس نے ماں کی بات کاٹی، جس نے باپ کی بات کاٹی، اس کی قسمت رب نے خود کاٹ دی اور جڑ سے کاٹ دی۔ جس کی زبان سے بوڑھے باپ کے لیے سخت الفاظ نکلے، اس کی دعائیں آسمان تک نہ پہنچی۔ ماں کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو تمہاری پوری نسل تباہ کر سکتا ہے۔ خدا را اپنی نسلوں کو بربادی سے بچاؤ، تباہ کرنے سے بچاؤ، ماں کی آنکھوں سے آنسو مت نکالو۔ باپ کی خاموشی اگر بد دعا بن گئی تو تمہاری دعاؤں کو آسمان پر پہنچنے کا راستہ ہرگز نہیں ملے گا۔ جس نوجوان کی رات ماں کی فکر کے بغیر گزرے اس کی صبح کبھی روشن نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول کریم نے فرمایا دوسرا گناہ مر جانا، مٹ جانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ یہ وہ گناہ ہے جسے رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جس نے تعویذ پر تو بھروسہ کیا، جس نے پرچی پر تو بھروسہ کیا مگر دعا پر بھروسہ نہیں کیا، جس نے پیر پر تو بھروسہ کیا مگر قرآن پر بھروسہ نہیں کیا، وہ رب کا نہیں، وہ گمراہی کا بندہ ہے، وہ تباہی کا بندہ ہے، وہ رب کا بندہ نہیں ہے۔ رب سب کچھ برداشت کرتا ہے مگر اپنے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تیسرا گناہ کسی کا دل دکھانا، کسی کو دکھ دے کر خوشی محسوس کرنا، سکون محسوس کرنا۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ جب مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے نا تو ظالم کے محل مٹی میں ملا دیے جاتے ہیں، پھر طاقتوروں کے محل مٹی میں ملا دیے جاتے ہیں جب مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ وہ آنکھ جو رات کے اندھیرے میں بہتی ہے، وہ دل جو بے آواز تڑپتا ہے، وہ لب جو کچھ نہیں کہتے مگر خاموشی سے بد دعا ہی دیتے رہتے ہیں، قسم ہے اللہ پاک کی ان کی فریاد عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ ایسے مظلوموں کا رونا، ایسے دکھیارے لوگوں کا رونا اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی دم لیتے ہیں۔ تمہارے رویے، تمہارے الفاظ، تمہاری بے حسی ایک دن تمہارے ہی خلاف گواہی بن جائے گی۔ اس سے پہلے کہ کسی کی سسکی تمہارے لیے لعنت بن جائے فرمایا رک جاؤ، سنبھل جاؤ، اس سے پہلے رک جاؤ، سنبھل جاؤ، کیونکہ جو رب تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے وہ مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ کو بھی جانتا ہے۔